ابھی مہدی تحریکیں ایک آپ کو یہ ہمیں مشہور ہیں، آتی ہیں اس زمانے میں جو ہوئی تھیں. جون پوری کی مہدی ہوئی تھی، سید محمد جون پوری صاحب 1505 میں فوت ہوئے، اور اتر پردیش یو پی کے یہ بزرگ تھے. تو انہوں نے آیا تھا اور انہوں نے خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ میں ہوں. انہوں نے پھر اپنی دعوت کو پورے یو پی کے اندر، کیونکہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ ڈیولپڈ ایریا اور بڑے پڑھے لکھے لوگ یو پی میں ہوتے تھے اس زمانے میں. پھر اس کے ساتھ انہوں نے بہار میں، دکن سے مراد کہ حیدرآباد انڈیا، اور پھر اس سے نیچے آپ تامل ناڈو، جہاں جہاں پاسبل ہوا انہوں نے اپنی دعوت پھیلائی تھی. پھر جو آج کل جو انڈیا کا گجرات ہے صوبہ، اس میں بڑی دعوت انہوں نے پھیلائی، اور جو پاکستان میں سندھ، پنجاب ہے، اور پھر افغانستان میں دعوت آئی تھی. تو متعدد افراد پھر ان کے مریدین میں سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اب محدثین جو اسکالرز، جو حدیث کے اسکالرز تھے گجرات انڈیا کے، انہوں نے بڑی تنقید کی تھی کہ جناب جون پوری صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے. لیکن پھر بھی بڑی تعداد آئی تھی. اور پھر اورنگزیب عالمگیر کی جب حکومت بنی تھی 1658 to 1707، ان کے اندر پھر بہت بڑی بغاوت کی تھی جون پوری حضرات کی جو تحریک تھی انہوں نے. لیکن پھر بہرحال شکست ہوئی انہیں، اور پھر امن کا انہوں نے ایک یہ دعویٰ مطلب پھر ایگری کر لیا تھا مغل حکومت کے ساتھ کہ پرامن فرقہ رہے گا. تو وہ اب انڈین بھائی زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شاید جون پوری فرقہ کے ابھی بھی شاید لوگ ہوں، لیکن یہ وہی ہائبرنیٹ کر کے اپنے آپ کو تکیہ کر کے غائب رہتے ہیں، تو وہ نظر نہیں آتے. لیکن ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ شاید کسی نے ویب سائٹ بنائی ہو ان کی، تو شاید پتہ چل جائے ہمیں، لیکن مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا. ہو سکتا ہے آپ کو. ایک زکری فرقہ بنا تھا جو آج کل پاکستان میں موجود ہے، اس کے تھے ملا محمد اٹکی صاحب، 1620 میں فوت ہوئے. اصل میں وہ اٹک کے رہنے والے تھے، لیکن پھر وہ ہجرت کر کے بلوچستان چلے گئے تھے، اور تربت ایک مین بڑا بلوچستان کا شہر ہے، وہاں پہ وہ تشریف لے گئے تھے. تو انہوں نے ایک یہ باقاعدہ مہدی، اب اللہ بہتر جانے کے مہدی کا دعویٰ تھا یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ اب ہمیں کنفرم نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے شریعت کی پوری اجازت دے دی تھی کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے. اب نماز کی بجائے وہ ذکر اور حمدیہ گیت بس وہی گاتے ہیں، یہی ان کے لیے نماز یہی ہوتی ہے. اور پھر ہوا یہ تھا کہ یہ تربت کے قریب ہی کوہ مراد ایک بڑا پہاڑ ہے، تو وہ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ طواف کرتے ہیں عقیدت کے طور پہ. یعنی یوز کر لیجئے تو ایک طرح سے حج یا عمرے کی طرح کے طور پر وہ کوہ مراد پہ جا کے وہ کر لیتے ہیں، بس ان کا یہی ہے، اور بس اپنا مراقبہ کرتے ہیں. لیکن مزید ڈیٹیل ابھی ہمیں نہیں مل سکی. کبھی تربت جانا ہوا، ان کے کوئی اسکالرز مل جائیں تو پھر یہ پوری مزید انفارمیشن مل سکتی ہے. تو یہ ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. ایک تحریک انڈیا کے اندر ہی روشنیہ فرقہ آپ کہہ لیں. اب ہندوستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ انڈیا، پاکستان اور افغانستان کا بھی کچھ ایریا اس کے اندر تھا. یہاں کے بانی تھے یا با یزید انصاری صاحب، اور انہی کو پشتوں میں کہتے ہیں پیر روشن. یہ 1572 میں فوت ہوئے، اور یہ وزیرستان کے ایریا میں تھے. وزیرستان ابھی بھی پاکستان میں قبائلی علاقہ. تو یہ فقی علماء اور صوفیاء میں اختلافات سے متاثر تھے کہ جناب عام جو فقہ کے علماء ہیں اور اسی طرح صوفیاء، ان میں بڑا اختلاف چل رہا ہے. تو ان میں یہ تھا معاملہ، تو وہ متاثر تھے، اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ روحانی ریاستیں کی، کہ جو صوفیاء کی ریاستیں تھیں وہ انہوں نے کی، اور ان کے اپنی تعلیمات انہوں نے پھر بیان کی. تو یہ پشتو شاعری کے ایک مین بڑے شاعر پشتو کے وہ یہ صاحب ہے، پیر روشن صاحب.
ان کی پھر دعوت افغان قبائل میں بہت پھیلی ہے، جو کہ پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، یعنی وزیرستان بالکل افغانستان کے بارڈر میں ہے، تو وہاں پہ بھی ان کی دعوت زیادہ پھیلی ہے۔ اور مغل بادشاہت میں روشنیہ فرقہ نے بڑی بغاوت کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے، اور مغل بہرحال ان کی بڑی تعداد کو قتل عام کیا تھا۔ تو خاتمہ بظاہر ہو گیا، ہو سکتا ہے برنیٹ ہو، یہ کنفرم نہیں ہے۔ شیخ محمد اکرام صاحب نے اپنی کتاب رود کوثر کتاب میں انہوں نے ان کا پیر روشن صاحب کی تفصیل بیان کی ہے، تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ اب اکرام صاحب نے جیسی ریسرچ کی ہے تو وہ بس میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب میں کنفرم یہ نہیں کروں گا کہ یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو، لیکن لگتا ہے کہ کافی حد تک محمد اکرام صاحب بہت ڈیٹیل سے ہی ریسرچ کی تھی۔ ان کا یہ تھا کہ پیر روشن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مقام حاصل تھا اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو ان کی کتاب ہے خیر البیان، الہامی کتاب ہے۔ یعنی الہامی کتاب کا مطلب کیا ہے کہ جیسے قرآن، تورات، انجیل جیسی کتاب ہے ویسی یہ بھی ہے۔ تو اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ مہدی سے بڑھ کر نبی ہونے کا دعویٰ ان کے ہاں لگ سکتا ہے۔ پیر روشن پیر کامل ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ روشنیہ فرقہ کے لوگ وحدت الوجود کے قائل تھے اور ان کے نزدیک روحانیت کے 8 درجے تھے۔ ایک تو شریعت، یعنی شریعت پہ عمل کرو، جیسا خود قرآن اور سنت میں ہے ویسے کرو۔ پھر طریقت، حقیقت، معرفت، قربت، وصلت، وحدت اور سکونت۔ اب یہ باقی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کی ڈیٹیل ابھی میں نہیں عرض کر سکتا ورنہ اس کے لیے الگ لیکچرز کی ضرورت ہوگی۔ تو مختصراً یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ شریعت تو ایک پہلا سٹیپ ہے، یعنی جس میں عام مسلمان جیسے بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں وہ ہے، لیکن پھر وہ صوفیہ کے اندر اگلے طریقے ہوتے ہیں۔ قربت، یعنی قربت کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قربت ہو گئی ہے، تعلق ہو گیا۔ اور سکونت تو آخری سٹیپ ہوتا ہے کہ بس جناب خدا سے اب ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہو گیا۔ سمپل اب یہی عرض کر لیں۔ ان کے ہاں مردوں اور خواتین کا مخلوط اجتماع ہوتا تھا جس میں رقص و سرود بھی ہوتا تھا۔ یعنی اب لگتا یہی کہ مرد ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ بالکل قبائلی علاقے میں ابھی تک بڑی شدید سختی ہے کہ خواتین پہ وہ پردہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مرد ہی ڈانس کرتے ہوں گے، جیسے قبائلی علاقوں کا بھی ہوتا ہے تو اس سٹائل کا ہوتا تھا، اور اس طرح سے ان کا کلچر یہ تھا۔ پیر روشن نے انتہا درجے کی عقیدت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا اور انہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ آج کل بھی عام مسلمانوں میں یہ آئیڈیا آپ کو آج بھی موجود ہوگا کہ جناب یہ پیر صاحب سے مرید ہو جائے تو یہ ایک وسیلہ ہے کہ ان کے اس راستے سے ہمارا خدا سے ڈائریکٹ تعلق ہو جائے گا۔ تو یہ ہاں پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، پختونخوا میں بھی پیر حضرات میں یہی آئیڈیا آپ کو نظر آئے گا۔ طہارت کے لیے پانی سے نہانا اور نماز کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ انہوں نے کر دیا تھا، اس لیے کہ اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ نبی کے لیول تک وہ پہنچ گئے تھے ان کے آئیڈیا میں، تو وہ اس لیے انہوں نے وضو اور غسل کی چلو اجازت دے دی، ٹھیک ہے بھی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نماز جدھر پڑھنی ہے پڑھ لو۔ جو شخص پیر روشن کا قائل نہ ہو اور وحدت الوجود کو نہیں مانتا تو اس کو وہ کافر ہے اور اسے قتل کر کے اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے۔ اچھا وہی آئیڈیا لگتا یہی ہے کہ یہ جیسا کہ ابھی ہمارے اس زمانے میں کہ 2000 آنورڈ، بلکہ اس سے پہلے ہی 1980 سے لے کے آج تک جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے دہشت گرد پارٹیز نے، تو ان کے بہت سے لوگ خودکش حملے بھی کرتے ہیں، تو سیم لگتا ہے یہ وہی آئیڈیا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ روشنیہ فرقے سے ہی آیا ہو، لیکن یہ ایک کنفرم ہے کہ تصوف میں اس طرح کا جب آئیڈیا آیا تو وہ پھر ہر طرف پھیل گیا ہوگا، ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔
تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جناب، یہاں تک بات ہوئی، اب ہم آخری بات کر لیتے ہیں کہ نئے مذاہب، یعنی ابھی تک یہ مہدی ہونے کے جتنے فرقے بنے تھے، مہدی یا مسیح بننے کے دعوے، اس کی ہم نے بات کی تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ جنہوں کا مذہب الگ ہو گیا، اس کے لیے ہم بھائی مذہب سے شروع کرتے ہیں کہ ہم